بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، نحو پڑھتے ہوئے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اکتا جاتا ہے اور نحو کو اہمیت نہیں دیتا کہ یہ تو سر کا درد ہے، اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اس طرح کے شبہات بعض اوقات ڈال دیے جاتے ہیں ہمارے ذہن میں، بعض اوقات خود بخود آ جاتے ہیں اور اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی چند مثالیں دیتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت میں کتنی اہمیت کی عمل ہے اور اس کو پڑھنے کے کیا فوائد ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سادے انداز میں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فاعل اور مفعول کو وہ اعراب نہیں دیں گے جو فاعل اور مفعول کا بنتا ہے حقیقت میں، تو اس کا معنی کہیں سے کہیں چلا جائے گا اور کتنا ہی غلط ہو جائے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس آیت میں لفظ ابراہیم ابتلا فعل کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھا جاتا ہے کہ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، حالانکہ ادھر فاعل کی تاخیر ہے اور مفعول کی تقدیم ہے، لیکن اس کو اصلی عبارت کے تحت ہی پڑھنا، اصلی اعراب کے تحت ہی پڑھنا کہ ابراہیم کو مفعول بنانا اور ربہ کو فاعل بنانا واجب ہے۔ جب ہم اس کو دوسرے طریقے سے پڑھیں غلط کر کے کہ ابراہیم کو فاعل بنا دیں اور رب اور ربہ کو اس کا مفعول بنا دیں، تو نعوذ باللہ معنی یہ ہو جائے گا کہ جب آزمایا ابراہیم نے اپنے رب کو، کتنا غلط معنی ہے اور کتنا ہی جو ہے بندے کو کفر کی نوبت تک پہنچا دینے والا معنی ہو جاتا ہے ایک فاعل اور ایک مفعول کی اعرابی غلطی سے۔ لہذا ایسے ہی نحو صرف کو جو ہے فضول سمجھنا اور اس کی اہمیت کو بچوں کے دلوں میں، طلباء کے دلوں میں اجاگر نہ کرنا یا مدارس میں اس کو فروغ نہ دینا، یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ لہذا نحو صرف کی اہمیت اس سے پہچانی جا سکتی ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ تو اس میں وضو کرتے وقت اپنے سروں کو مسح کرو اور پاؤں کو دھونے کا ذکر ہے۔ اس میں ارجلکم میں مشہور قرات نصب ہے، اور اگر اس کو برؤوسکم پر عطف کر کے جر پڑھیں گے تو معنی ہوگا کہ پاؤں کا بھی مسح کرو، حالانکہ صحیح احادیث میں وضو کے اندر مکمل پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے، جبکہ مسح صرف سر کا ہی ہے۔ تو اگر اس کا عطف یہ برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین پڑھ دیا جائے تو رؤوس پر عطف ہو جائے گا اور یہ پاؤں اور سر دونوں کا مسح ہو جائے گا، جبکہ پاؤں کو دھونے کا ذکر ہے اور اپنے سر کا مسح کا ذکر ہے۔ دیکھیں معنی ایک زبر اور ایک پیش اور ایک زیر کے بدلنے سے کتنے غلط ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ میں لفظ فرعون کو رفع کی بجائے نصب اور رسولہ کو نصب کی بجائے رفع پڑھا جائے تو معنی ہوگا کہ رسول نے فرعون کو جھٹلایا تو ہم نے رسول کا مواخذہ کیا، علیاذ باللہ۔ کتنا غلط معنی ہے ایک فاعل کو مفعول والا اعراب دینے سے، یعنی کہ زبر اور پیش کا مسئلہ صرف چینج کیا ہے تو اس کا اتنے معنی غلط ہو چکے ہیں۔ لہذا اگر ہم ان اغلاط کو درست کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنا پڑے گا۔ قرآن و سنت کو سیکھ کر ان اغلاط کی تصحیح ممکن ہے اور پھر ہم ان بڑی اغلاط سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں۔ ایک معروف واقعہ ہے 1 ہجری کا، خلیفہ ولید بن عبد الملک کا، وہ ما شانک اور ما شانک کہتے ہیں، لمبا تفصیلی واقعہ ہے، طلباء کو کلاس میں سناتے ہیں۔ تو وہاں بادشاہ کو ندامت اٹھانا پڑتی ہے، ما شانک تیرے اندر کون سی برائی ہے، جبکہ ما شانک تیرا کیا معاملہ ہے۔ خلیفہ صاحب نے پوچھنا تو یہ تھا کہ ما شانک، کہنے لگے ما شانک تیرے اندر کیا برائی ہے، یعنی کہ نون پر زبر لگائیں تو تیرے اندر کیا برائی ہے، اگر نون پر پیش لگائیں ما شانک تو تیرا کیا معاملہ ہے، تو کیوں آیا ہے۔ تو آگے پھر غلطی کرتے ہیں دوسری دفعہ، من خاتانہ کا معنی تیرا ختنہ کس نے کیا، جبکہ اسی پر نون پر پیش لگا دیا من خاتانو کا، تیرا داماد کون ہے۔ تو بادشاہ کو ندامت اٹھانا پڑی۔ امام النحو امام سیبویہ نحو میں ید طولہ کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت بڑے نحو کے امام تھے
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نحو میں بڑا علمی سرمایہ اپنی طرف سے عطا فرمایا تھا۔ امام سیبویہ طالب علمی دور میں ہی ایک روز اپنے استاد حماد بن سلمہ کے پاس حدیث پڑھ رہے تھے۔ الفاظ یہ تھے لیسا بددردائی، املا کروائی استاد نے، یعنی بددردائی کو منسوب لیسا کی خبر بنا کر لکھوا دیا اور لیسا میں ہوا ضمیر کو اسم قرار دیا لیسا کا۔ تو امام سیبویہ نے ان کو ادا کرتے وقت طلباء کے سامنے لیسا بددردا کہا، یعنی کہ لیسا کا اسم بنا دیا بددردا کو، خبر معذوف مان لی۔ شیخ نے فرمایا غلط نہ پڑھو، تو امام سیبویہ کہتے ہیں اس وقت مجھے یہ ندامت لیسا بددردا پر جو گرفت ہوئی اساتذہ کی طرف سے، جو مجھے ندامت اٹھانا پڑی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ نحو میں محنت کیوں نہ کی جائے۔ اس وقت سے میں نے نحو میں محنت شروع کی اور میں نحو میں الکتاب لکھنے کے قابل ہو گیا۔ تو الکتاب، نحو میں الکتاب لکھ ڈالی، بڑی ضخیم کتاب ہے الکتاب، نحو میں وہ لکھ ڈالی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک بزرگ ان کو ملنا چاہتے تھے کہ امام سیبویہ کون ہیں، ان کو میں ملنا چاہتا ہوں، کم سنی کی عمر ہے، بازار میں کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ تو بزرگ آئے اور اس نے اپنے انداز میں یہ سلام کہا، السلام علیکم۔ تو امام سیبویہ بچوں میں کھیلتے ہوئے فوراً بولے وعلیکم السلام یا جامع التنوین واللام۔ اس جواب سے وہ بزرگ جان گیا کہ واقعی یہ وہ بچہ ہے امام سیبویہ جس کو میں ملنے آیا ہوں، کم سنی کی عمر ہے، لیکن جواب یہ دے رہے ہیں وعلیکم السلام یا جامع التنوین واللام، وعلیکم السلام اے تنوین اور الف لام کو جمع کرنے والے۔ تنوین اور الف لام دونوں ضدین ہیں، ان کا اجتماع ممکن نہیں، لیکن امام سیبویہ نے جب یہ جواب دیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہی ہے وہ جسے میں ملنے آیا ہوں۔ یہ نحو کی اہمیت پر چند اقوال گوشے گزار کیے ہیں، آئندہ سبق میں بھی انشاءاللہ نحو کی اہمیت کے بارے میں ایک سبق دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔